الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر صدق الله العظيم۔ معزز سامعین اکرام و عزیز ساتھیوں، ایک یا دو دن کے بعد ذوالحجہ کا مبارک مہینے کا آغاز ہونے والا ہے، تو ذہن میں آیا کہ اس مہینے کی کچھ فضائل اور چند گزارشات کو آپ سب کے سامنے رکھ دیا جائے، اور وقت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ وقت، شریعت اور دین اس وقت ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے اس پر عمل کرنا، اسی کا نام دین بھی ہے کہ ہم سے جو وقت ہے اس وقت اللہ کا کون سا حکم ہم پر عائد ہوتا ہے، اب ہم اس کو اپنی زندگی میں لائے، اس پر عمل کریں، اسی کو دین کہتے ہیں۔ عزیز دوستو، ذوالحجہ کا مہینہ بڑا مبارک اور بڑا اہم مہینہ ہے۔ اس مہینے کے بارے میں آتا ہے کہ اس مہینے کے شروع کے 10 دن رمضان المبارک کے بعد سب سے اہم اور عظیم دن کہلاتے ہیں ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں 2 ایسی عبادتیں رکھی ہے کہ انسان ان 2 عبادتوں کو پورے سال نہیں کر سکتا، صرف اسی مہینے میں متعین تاریخ میں ان عبادتوں کو کیا جا سکتا ہے، اور اگر انسان ان تاریخ کے نکلنے کے بعد ان عبادت کو کرنے لگے تو وہ عبادت نہیں ہوگی۔ عبادت کب بنے گی؟ جب ان کو اس مہینے کی متعین تاریخ میں کیا جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر عبادت رکھی ہے۔ نماز لے لیں، ہم نماز روزانہ پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ ہم نفل نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ روزہ ہے، رمضان کے مہینے میں روزہ فرض ہے، ہم روزہ رمضان کے علاوہ دیگر ایام میں رکھ سکتے ہیں۔ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ ہم سال میں کبھی بھی دے سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے نفلی صدقہ بھی ہم ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن اس مہینے میں 2 عبادتیں ایسی ہیں ہم انہی دنوں میں کریں گے، اس کے بعد ہم کرنا اگر چاہیں تو وہ عبادت ہی نہیں بنے گی، وہ عبادت ہی نہیں ہوگی۔ ان میں سے ایک عبادت حج ہے اور دوسری عبادت قربانی ہے۔ حج متعین تاریخ 9 ذوالحجہ کو مقام عرفات میں وقوف کرنا، عرفات میں ٹھہرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی 9 ذوالحجہ سے پہلے ٹھہرنے لگے، آج ٹھہرنے لگے، 2 دن 5 دن میدان عرفات میں گزار دے تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ کب گزارے گا؟ 9 ذوالحجہ کو اس پر گزارنا ضروری ہے، تب جا کر اس کا حج بنے گا۔ اسی طرح قربانی کے دن متعین ہیں، 10، 11، 12، ان 3 دنوں میں اس کو قربانی کرنی ہوگی۔ اگر وہ ان 3 دنوں میں قربانی نہیں کرتا، ایک دن بعد کرتا ہے، پہلے کرتا ہے، اب کرتا ہے، سال کے کسی اور دن میں قربانی کی نیت کر کے جانور کی گردن پر چھری پھیرتا ہے، وہ عبادت نہیں بنے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے دن متعین کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو یہ خصوصیت بخشی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو یہ امتیاز بخشا ہے کہ اس مہینے میں 2 عبادتیں خاص طور پر ہوتی ہیں، ایک قربانی اور ایک حج۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو بڑی خصوصیات بخشی ہے، اور خصوصاً اس کے شروع کے 10 دن کے بارے میں آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 ذوالحجہ سے لے کر 9 ذوالحجہ تک دن کے روزے رکھنا 1 سال کے روزے رکھنے کے برابر ثواب ہے۔ کوئی 1 ذوالحجہ کو، 2 کو، 3 کو یعنی دن میں روزے رکھتا ہے 9 ذوالحجہ تک، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کو 1 سال
سال کے روزے رکھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ایک روزہ رکھنا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں 1 سال کے روزے رکھنے کے برابر ثواب ملے گا، اور فرماتے ہیں ذوالحجہ کی راتوں میں عبادت کرنا لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ثواب ملتا ہے۔ لیلۃ القدر کا کتنا ثواب ہے؟ من 1000 شہر، 1000 مہینوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور فرماتے ہیں جو اس مہینے میں عبادت کرتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس مہینے کی راتوں میں عبادت کرتا ہے، اس کو لیلۃ القدر کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اس مہینے کی شروع کی 10 راتیں، 1 ذوالحجہ سے لے کر 9 ذوالحجہ تک کی جو راتیں ہیں، ان میں اگر کوئی عبادت کرے تو اس کو لیلۃ القدر کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور عرفہ کا دن کا جو روزہ رکھتا ہے، یعنی 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھنا، فرماتے ہیں 1 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ معاف کرتے ہیں، اور آئندہ سال، آنے والے سال کے بھی گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو 9 ذوالحجہ کے روزے رکھنے کی خوب فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ 1 سال کے گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے، اور 1 سال کے آئندہ گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ اس مہینے کی یہ شروع کے جو 10 دن ہوتے ہیں بڑی فضیلت کے دن ہیں، میں راتیں بھی مبارک ہیں اور وہ دن بھی مبارک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قسم ہے راتوں کی۔ مفسرین نے فرمایا اس سے مراد ذوالحجہ کی راتیں ہیں۔ سورۃ الفجر کے اندر اللہ فرماتے ہیں والفجر وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ۔ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذوالحجہ کے شروع کے 10 دنوں کی فضیلت کو بیان فرمایا، اور قسم کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں۔ تو اس مہینے کے بہت سے خصوصی اعمال ہیں۔ اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شریعت میں علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، اہل اسلام میں سے جو شخص چاہتا ہو کہ میں اس مہینے میں قربانی کروں گا، ارادہ ہو، اس پر قربانی واجب ہو، تو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ اپنے بال، ناخن وغیرہ ذوالحجہ کے مہینے کی آمد سے قبل ہی کٹوا لے، اور پھر کب کٹوائے؟ قربانی کرنے کے بعد، یعنی ذوالحجہ کے مہینے میں نہ اپنے ناخن کاٹے، نہ بال کاٹے، اسی طریقے سے اور کوئی ایسے بال بھی نہ بنائے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے جو قربانی کا ارادہ کرتا ہو، جب ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے تو وہ اپنے نہ ناخن، بال وغیرہ نہ کاٹے، قربانی کرنے کے بعد اپنے ناخن، بال وغیرہ کاٹے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ فرماتے ہیں یہ حکم جو شریعت نے دیا ہے یہ اس وجہ سے دیا ہے کہ حجاج حج کرنے کے لیے مکہ المکرمہ میں جاتے ہیں، وہاں حج کرتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، وقت خرچ کرتے ہیں، اپنی طاقت لگاتے ہیں۔ بہت سے کمزور مسلمان جو مال کے اعتبار سے کمزور ہو، جان کے اعتبار سے کمزور ہو، حج کرنے کی خواہش رکھتے ہیں لیکن حج نہیں کر پاتے، تو اللہ کے رسول نے ان کے لیے حکم دے دیا کہ اے مسلمانوں، تم تشبہ بالحجاج اختیار کر لو، حاجیوں کی مشابہت اختیار کر لو، جیسا کہ حاجی اپنے بال نہیں کاٹتے، اپنے ناخن نہیں کاٹتے، اور اسی طریقے سے رہتے ہیں، حج کرنے کے بعد، قربانی کرنے کے بعد اپنے یہ بال وغیرہ کاٹتے ہیں، تو تم بھی ان کی مشابہت اختیار کر لو کہ جب اللہ تبارک و تعالی حجاج پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے تو کم سے کم تم پر بھی کچھ رحمتوں کا نزول اللہ تعالیٰ فرما دے گے۔ تو اس کی یہ منشا ہے، مقصد شریعت اسلامیہ کا یہ حکم جو دیا گیا ہے کہ جو قربانی کرنا چاہتا ہو اسے چاہیے کہ وہ عشرہ ذوالحجہ میں سے پہلے ہی، یعنی ذوالحجہ کے مہینے کی آمد سے قبل ہی اپنے بال، ناخن وغیرہ کاٹ لے، اور جب ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے تب اپنے بال، ناخن وغیرہ نہ کاٹے، ہاں جب قربانی کر لے اس کے بعد کاٹ لے۔ میرے عزیز دوستو،
یہ حکم مستحب ہے تو اس حکم کو اختیار کرنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ آنے سے قبل ہی اپنے ناخن وغیرہ کاٹ لیں، اور جب مہینہ شروع ہو جائے تب اپنے بال ناخن وغیرہ نہ کاٹیں۔ لیکن یہ بات ذہن نشین رکھے، بہت سے لوگ اس کو واجب سمجھ لیتے ہیں۔ میں نے اس لیے پہلے صراحت کر دی، یہ حکم مستحب ہے۔ اللہ کے جو بال ناخن وغیرہ کاٹنے کا حکم ہے کہ 40 دن سے پہلے کاٹ لے، اگر اس سے پہلے نہیں کاٹتا تو گنہگار ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو کافی دن ناخن بال وغیرہ بنائے ہوئے ہو جاتے ہیں، جب ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو ان کی 40 دن پورے ہوتے ہیں۔ اب وہ اسی اس میں رہتے ہیں کہ جب بقرعید آئے گی، قربانی ہوگی، ہم تبھی کٹوائیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں، اس وقت ضروری ہے کہ اسی وقت کٹوائے کیونکہ ان کے 40 دن سے اوپر ہو چکے ہیں۔ یہ حکم مستحب ہے، اور 40 دن سے پہلے اپنے بالوں کا کاٹنا، زیر ناف بال کا صاف کرنا، بغلوں کے بالوں کا صاف کرنا، اسی طریقے سے ناخن وغیرہ کا کاٹنا واجب اور ضروری ہے۔ تو اس مسئلے کا ضرور خیال رکھیں۔ تو یہ مہینہ آ رہا ہے، ہم آج 27 تاریخ 28 29 میں اپنے تمام بال وغیرہ ناخن کاٹ کر صحیح طریقے سے صاف شفاف ہو جائے، اور پھر ہم قربانی کرنے کے بعد اس حکم پر عمل کریں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ دوسرا حکم، اس مہینے میں روزے رکھنے کا خیال رکھیں۔ نفلی روزے ہیں لیکن ثواب بہت ہے، جیسا کہ میں نے بیان کیا، 1 ذوالحجہ سے 8-9 ذوالحجہ تک کے روزے رکھنے کا 1 سال کے روزے رکھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ جو 1 ذوالحجہ کا 1 روزہ رکھے تو اس کو 1 سال کے روزے رکھنے کا برابر ثواب ملے گا۔ تو اس نے 8 روزے رکھ لیے 8 ذوالحجہ تک، تو 8 سال کے روزوں رکھنے کا اس کو ثواب مل گیا۔ اسی طرح اس مہینے کی راتوں کی عبادت کرنا، راتوں میں عبادت کرنا لیلۃ القدر کے برابر عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ لیلۃ القدر میں پہلے تو یہی بات نہیں مل پاتی کہ لیلۃ القدر ہوتی کب ہے، ڈھونڈتے ہیں پورے سال، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم اس رات میں، ان مہینوں کی راتوں میں عبادت کرو، اس ذوالحجہ کے عشرے کی پہلے عشرے کی راتوں میں عبادت کرو۔ امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ثواب عطا فرما دے گے۔ والفجر ولیال عشر، قسم ہے راتوں کی، والشفع، قسم ہے شفع کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کی قسمیں کھا کر بیان فرماتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، تو اس مہینے میں روزے رکھنے کا خیال رکھیں، اور خصوصاً 9 ذوالحجہ کا روزہ جو یوم عرفہ کہلاتا ہے، جس دن حج ہوتا ہے، یعنی بقرعید سے، عید الاضحیٰ سے 1 دن پہلے کا دن جو یوم عرفہ اور 9 ذوالحجہ کا دن ہوتا ہے، اس میں روزے رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت احادیث میں وارد ہوئی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو شخص 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور آئندہ سال کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو بیان فرمایا، حالات کا تقاضا یہی ہے۔ میں نے اسی لیے بیان فرمایا، شروع میں ایک جملہ بولا، وقت کا تقاضے پر عمل کرنا دین ہے۔ حال کو بھول جائیے، مستقبل کی فکر نہ کرے، ماضی کو بھول جائیے، مستقبل کی فکر نہ کرے، جو زمانہ اس وقت موجود ہے اس پر عمل کرے تو انشاءاللہ ماضی کی تمام خطائیں معاف ہو جائے گی اور مستقبل سنور جائے گا۔ اسی کا نام دین ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے گناہ کر لیے، اللہ کیسے معاف کریں گے، ہمیں کیسے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے؟ اور اسی لیے کہا گیا حال پر عمل کرے، ماضی کے میں جو کیا اس پر توبہ و استغفار کرتا رہے، اور مستقبل کی فکر نہ کرے کہ اب مستقبل میں کیا کروں گا، اپنے حال کو سنوار لے۔ علماء نے لکھا ہے جو زمانہ، جو وقت اس وقت اس کے پاس موجود ہے اس کو سنوار لے، اس پر عمل کر لے، حالات کے تقاضے پر عمل کر لے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ماضی کے تمام خطاؤں کو معاف کر دیں گے، حال کو درست کر دیں گے اور مستقبل اس کا سنوار دیں گے۔ تو اس لیے انسان کو کبھی اس سوچ میں نہ پڑنا چاہیے کہ ہم نے گزشتہ زمانے میں کیا کیا، اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا، جو کیا کر لیا، اب اپنی فکر کرے اور حال اور مستقبل کو سنوارنے کی کوشش کرے۔
انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب بھی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے